جیسا کہ ایک صاحب کبھی جلسے میں نہیں جاتے تھے، غلطی سے ایک جلسے میں چلے گئے، اور جلسے میں جیسے ہی بیچ جلسے میں جا کر بیٹھے تو خطیب صاحب کی تقریر ہو رہی تھی روزے کے اوپر کہ روزہ رکھنے سے یہ نیکیاں ملتی ہیں، روزہ رکھنے سے جنت میں سیب کھانے کو ملے گا، جنت میں فلاں چیز ملے گی روزہ رکھنے سے۔ تو ان کی تقریر اتنی اثر ہوئی، وہ آدھی تقریر سننے کے بعد گھر چلے گئے، اور گھر جانے کے بعد سحری ختم ہونے سے 3 گھنٹے پہلے سحری کھا لیا، وہ بھی مئی اور جون کے مہینے میں چچا۔ جس نے زندگی میں روزہ نہ رکھا ہو اور وہ سحری ختم ہونے سے 3 گھنٹے پہلے سحری کھا لے تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ جب دن کے 12 بجے تو ان کے بھی 12 بجے، جب روزہ لگنے لگا تو کربٹیں لینے لگے اور کہنے لگے مولانا کی اچھی تقریر سنی، جذبات میں روزہ رکھ لیا، ابھی 12 بجے ہیں، ظہر کی اذان ہوگی، پھر عصر کی اذان ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو مغرب کی اذان سے پہلے پہلے میرا انتقال نہ ہو جائے۔ بڑے پریشان بیٹھے ہوئے تھے، دل میں خیال آیا ریڈیو میں اردو خبریں آتی ہیں، اس کو سن سن کے ٹائم کاٹ لیا جائے تاکہ ظہر عصر مغرب ٹائم کا پتہ نہیں چلے گا۔ وہ جناب ایک ریڈیو لے کر آئے اور ریڈیو بلند جگہ پہ رکھا، وہ جناب صوفے پہ بیٹھے اور پیٹھ کے نیچے تکیہ لگائی، اور جیسے ہی اچک کر کے ریڈیو کا بٹن آن کیا تو ریڈیو میں سے بڑی پیاری سی آواز آئی۔ جلے بھنے تو وہ پہلے سے بیٹھے ہی تھے، جیسے ریڈیو میں سے آواز آئی سر آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ تو تڑپ کے بولے میں اس وقت مغرب کی اذان سننا چاہتا ہوں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہیں تمہارا مشورہ یہ تو نہیں ہے کہ حسانزہ سلام ہی پڑھ دو، ہم سلام ہی سننا چاہتے ہیں؟ تو ایسا تو ہوگا نہیں، تھوڑی دیر تو تمہیں جھیلنا پڑے گا ہم کو، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد آپ نہیں سنو گے تو کون سنے گا؟ اور اگر نہیں سنے تو تمہارے گھر جا کر تمہاری چارپائی پہ بیٹھ بیٹھ کے سنا کے آؤں گا، کیونکہ آیا ہوں نا اتنی دور سے تو کسے سناؤں گا؟ میں اپنے باپ کا ذکر کروں تو آپ نہ سنیں، اپنے خاندان کا ذکر کروں نہ سنیں، مگر جب نبی اور نبی کے لاڈلوں کا ذکر کروں تو سننا لازمی ہے، سننا پڑے گا پوری ایمانداری کے ساتھ۔ ارے بہت بہت شکریہ حضرت، ارے حضرت انعام آپ لوگ انعام دے رہے ہیں، یہ تو ان کو دینا چاہیے، مگر یہ کیا دیں گے؟ ہوٹ دینے میں تو سوچ رہے ہیں، تو نوٹ دینے میں کتنا سوچیں گے آپ؟ تم صرف ہوٹ دیتے رہو، نوٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ نے بہت دیا، ورنہ آپ نے تو پھر بھی بہت دے دیا یار۔ کہیں کہیں جلسے ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں کھاتا بھی نہیں کھلتا، ایسے ہی خالی ہاتھ گھر چلے جاتے ہیں، اور کہیں کہیں یہی کہنا پڑتا ہے کہ دیوانگی میں کم نہ تھی کچھ اپنی جستجو، ہم بے وفا جہاں میں وفا ڈھونڈتے رہے، محرومیوں کے دور میں کن حسرتوں کے ساتھ ہم آلو کی بریانی میں بوٹی ڈھونڈتے رہے۔ بھائی کہ نہیں؟ آپ مجھے سنیں گے تو انشاءاللہ قسم سے آپ بیدار ہو کر کے سنیں گے، میں بیدار بھی رکھوں گا، اور ایک سے ایک بڑا شعر پڑھ کے جاؤں گا، مجھے بھول سکتے ہیں مگر مصروں کو نہیں بھولیں گے انشاءاللہ۔ ایسے چپک کے بیٹھ جاؤ زمین سے، ایسے چپک کے بیٹھ جاؤ جیسے اجمیر شریف میں غریب نواز نے راجا کو اونٹوں کو زمین سے چپکا دیا تھا۔ ذرا پوری ایمانداری کے ساتھ ایک انگلی اٹھا کر نعرے کا جواب دے دیں، ہاتھ تو اٹھا نہیں سکتے تو ایک ہی انگلی اٹھا کے نعرے کا جواب دے دیں، نعرے تکبیر۔ ارے پورا ہاتھ اٹھا لیا ایک انگلی کے لیے کہا تھا، ارے اللہ سلامت رکھے یار، خدا کی قسم بڑے اچھے لوگ ہیں یار، اللہ سلامت رکھے۔ اب ذرا نعرے کا جواب دیں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، فیضان زندہ شاہ مدار، نعرے حیدری۔ غریب نہ کنگال ہے مدینے میں، جسے بھی دیکھیے خوشحال ہے مدینے میں، ہمارے غوث کی نانی ہے فاطمہ زہرا، ہمارے غوث کا ننہال ہے مدینے میں، ہمارے غوث کی نانی ہے فاطمہ زہرا، ہمارے غوث کا ننہال ہے مدینے میں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کتنا بڑا مقام ہے پیران پیر کا، ذرا بڑے پیر سرکار غوث پاک کے نام پر کہیے سبحان اللہ، کہ کتنا بڑا مقام ہے پیران پیر کا، سب کی زباں پہ نام ہے پیران پیر کا، اس کے قریب مشکلیں آ ہی نہیں سکتی، جو بن گیا غلام ہے پیران پیر کا، جو بن گیا غلام ہے پیران پیر کا۔ اللہ کا شکر ہے ہم بڑے پیر غوث پاک سے بھی محبت کرتے ہیں، اور اجمیر شریف کے غریب نواز سے بھی محبت کرتے ہیں، اور مکن پور کے زندہ شاہ مدار سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم تمام اولیاء سے محبت کرتے ہیں۔ ابھی عرس گزرا ہے نا مدار پاک کا، اللہ
اللہ کا شکر ہے میں جب بھی کانپور کے علاقے میں جاتا ہوں تو اتنے وقت سے پہلے نکلتا ہوں کہ اللہ کے مقدس ولی کی بارگاہ میں میری حاضری ہو جائے۔ بہت بڑی عظیم بارگاہ ہے مکن پور شریف میں، سرکار بدی الدین زندہ شاہ مدار کی۔ جانتے ہیں کسی نے کیا خوب کہا تھا، ڈنکے کی چوٹ پر کہا تھا کہ سمندر کے برابر ہوں زمانہ کیا سمجھتا ہے، علی کے گھر کا نوکر ہوں زمانہ کیا سمجھتا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے سمپورن نگر والوں، مجھے آج یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے آج کہیں اور ہونا چاہیے تھا، مگر مفتی خالد صاحب بڑی محبت کرتے ہیں جو میں ان کی محبتوں کی زنجیروں میں قید ہو کر، اور سچی بات بتاؤں میں صبح 4 بجے سے چلا ہوں، 1 گھنٹے بھی سکون سے نہیں لیٹ پایا ہوں۔ مجھے بالکل معلوم ہے تقریباً مجھے 10 دن ہو گئے باہر گھر سے نکلے ہوئے۔ اب میں کل گھر پہنچوں گا، پھر اس کے بعد شام تک رہوں گا، اس کے بعد پھر 10-12 دن کے لیے نکل جاؤں گا۔ تو میں تو کام ہی میرا یہی ہے، کیونکہ میرا کام صرف یہ ہے کہ میں اپنے نبی کا ذکر مرتے دم تک کرتا رہوں، اور جب قبر میں پہنچوں تو سینہ ٹھوک کر کہوں ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ ممبر شریف پر جتنے علماء بیٹھے ہیں ان کے قدم ناز کا بوسہ لے کر کے شعر پڑھتا ہوں، مدار پاک کا گنبد اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں اور شعر سن لیں کہ سمندر کے برابر ہوں زمانہ کیا سمجھتا ہے، علی کے گھر کا نوکر ہوں زمانہ کیا سمجھتا ہے، کہ سمندر کے برابر ہوں زمانہ کیا سمجھتا ہے، علی کے گھر کا نوکر ہوں زمانہ کیا سمجھتا ہے۔ مدار پاک اپنی قبر سے آواز دیتے ہیں ابھی زندہ میں اندر ہوں زمانہ کیا سمجھتا ہے، مدار پاک اپنی قبر سے آواز دیتے ہیں ابھی زندہ میں اندر ہوں زمانہ کیا سمجھتا ہے، ابھی زندہ میں اندر ہوں زمانہ کیا سمجھتا ہے۔ سن لے میری بات زمانے والے، ہم ہیں نیزے پہ بھی قرآن سنانے والے۔ بھیا اس کی سیٹی بند کر دو، 10-20 روپے جلسے کے بعد تمہیں ہم اپنی طرف سے دے کر کے جائیں گے، کم سے کم اس کی سیٹی بند کر دو، چاہے تھوڑی آواز کم ہو جائے چلے گا، کیونکہ آج میرا گلا بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہا ہے، اس لیے آپ کا مائک بہت اچھا ہے، اللہ خوب برکت عطا فرمائے۔ شعر پڑھتا ہوں کہ غور سے سن لے میری بات زمانے والے، ہم ہیں نیزے پہ بھی قرآن سنانے والے، غور سے سن لے میری بات زمانے والے، ہم ہیں نیزے پہ بھی قرآن سنانے والے، پڑھ کے دیکھو تو ذرا جنگ بدر کی تاریخ، مٹ گئے 313 کو مٹانے والے، مٹ گئے 313 کو مٹانے والے۔ پوری ایمانداری کے ساتھ استقبال کریں نعرہ تکبیر۔ اچھا یار تمہاری یہ بلند آواز ہے، تھوڑا دھیرے سے نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر۔ پیچھے والوں کو کوئی مطلب نہیں ہے، تم کچھ بھی کرو تمہاری روح بھی نکل جائے گی، پھر بھی پیچھے والوں کو ترس نہیں آئے گا۔ ارے دھیرے دھیرے تم بھی بولتے رہو یار۔ مزہ ہے مرنے میں کتنا شہید سے پوچھو، نماز پڑھنے میں کتنی مٹھاس ملتی ہے، یہ بات حضرت بابا فرید سے پوچھو، نماز پڑھنے میں کتنی مٹھاس ملتی ہے، یہ بات حضرت بابا فرید سے پوچھو۔ مختصر وقت میں بڑا اچھا خطاب حضرت علامہ مفتی خالد رضا مصطفی سے سماعت کیا۔ دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ایک بھائی نے پرچی بھیجی کہ پانی کے اشعار پڑھ دیں، تو پانی کے اشعار سننے سے پہلے 4 مصرے سن لیں جو تمام مصروں کا خلاصہ انہی مصروں میں ہے۔ جب غلام حضرت شبیر پانی ہو گیا، ماشاءاللہ پانی کا نام لیا تو پانی بھی جلدی سے آ گیا۔ جب غلام حضرت شبیر پانی ہو گیا، جب غلام حضرت شبیر پانی ہو گیا، ان کے صدقے 2 جہاں میں پانی پانی ہو گیا۔ جب غلام حضرت شبیر پانی ہو گیا، ان کے صدقے 2 جہاں میں پانی پانی ہو گیا۔ پانی کو پانی پلانے جب وہ پانی پر گئے، پانی نے پانی پیا اور پانی پانی ہو گیا، پانی نے پانی پیا اور پانی پانی ہو گیا۔ اب آقا حسین کیا پاور آپ سن لیں، پاور فل نبی کے پاور فل نواسے آقا حسین کا پاور ہر حسینی جانتا ہے، جس نے تاریخ کربلا سنی ہے یا تاریخ کربلا پڑھی ہے، ہر حسینی جانتا ہے کہ کربلا کے میدان میں
اگر آقا حسین نہر فرات کی طرف ایک اشارہ فرما دیتے تو نہر فرات کا پانی آقا حسین کے قدموں کا بوسہ لیتا ہوا نظر آتا۔ اسی لیے تو کسی نے کہا تھا آواز دے تو خلد سے کوثر نکل پڑے، نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے، آواز دے تو خلد سے کوثر نکل پڑے، نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے۔ وہ امتحان صبر تھا ورنہ میرے حسین انگلی زمین پہ رکھ دے تو زمزم نکل پڑے۔ وہ امتحان صبر تھا ورنہ میرے حسین انگلی زمین پہ رکھ دے تو زمزم نکل پڑے۔ آقا حسین کے دیوانوں آقا حسین کی غلامی کا پٹا اپنی اپنی گردنوں میں ڈال کر اپنے لبوں پر پیارا پیارے آقا حسین کا نام سجائیں اور بلند آواز سے کہیں یا حسین، دور سے کہو یا حسین، اور محبت سے یا حسین۔ اب شعر سن لیں کہ نبی کے پاؤں کے تلووں سے جب لگا پانی، لگا کے کوثر و تسنیم ہو گیا پانی۔ اسی پانی کی زمین پر نہ جانے دنیا میں کتنے شعراء نے قلم اٹھایا اور لکھتے ہوئے چلے گئے کہ چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پانی، چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پانی، یا حسین آپ کی ٹھوکر سے نکلتا پانی، چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پانی، یا حسین آپ کی ٹھوکر سے نکلتا پانی۔ کون کہتا ہے نہیں پیتے ہیں دریا پانی، کون کہتا ہے نہیں پیتے ہیں دریا پانی، میرے عباس نے دریا کو پلایا پانی۔ کون کہتا ہے نہیں پیتے ہیں دریا پانی، کون کہتا ہے نہیں پیتے ہیں دریا پانی، میرے عباس نے دریا کو پلایا پانی۔ فاطمہ ہاتھ اٹھا کے جو دعا کر دیتی، فاطمہ ہاتھ اٹھا کے جو دعا کر دیتی، عرش آدم سے لہو بن کے برستا پانی، عرش آدم سے لہو بن کے برستا پانی۔ ایڑیا اپنی زمین پہ جو رگڑتے اصغر، کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھلتا پانی، کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھلتا پانی۔ لبے حسین کو جس دم نہ چھو سکا پانی، لبے حسین کو جس دم نہ چھو سکا پانی، تڑپ کے اپنی ہی قسمت پہ رو پڑا پانی۔ لبے حسین کو جس دم نہ چھو سکا پانی، تڑپ کے اپنی ہی قسمت پہ رو پڑا پانی۔ کبھی نہ کہنا کہ ترسے حسین پانی کو، کبھی نہ کہنا کہ ترسے حسین پانی کو، میرے حسین کے لب کو ترس گیا پانی، میرے حسین کے لب کو ترس گیا پانی۔ اپنے لبوں پر آقا حسین کا نام سجائیں اور ذرا مسکرا کے ایک مرتبہ اور کہہ دیں یا حسین، اور زندہ دلی کے ساتھ کہیں یا حسین کہ میرے شبیر نے پینا ہی نہ چاہا پانی، میرے شبیر نے پینا ہی نہ چاہا پانی، ورنہ دریا سے خود چل کر آتا پانی۔ مرتبہ ان کا نہ جان سکے شمر و یزید، ورنہ بھرتے یہی شبیر کے گھر کا پانی۔ لبے حسین کو جس دم نہ چھو سکا پانی، تڑپ کے اپنی ہی قسمت پہ رو پڑا پانی۔ کبھی نہ کہنا کہ ترسے حسین پانی کو، کبھی نہ کہنا کہ ترسے حسین پانی کو، میرے حسین کے لب کو ترس گیا پانی۔ یہی کہا تھا اشارے سے ننھے عسکر نے، یہی کہا تھا اشارے سے ننھے عسکر نے، یہی میں چاہتا نہر فرات کا پانی۔ حسین آپ کی الفت میں جو رہا پیاسا، حسین آپ کی الفت میں جو رہا پیاسا، اسے پلائیں گے کوثر کا مصطفیٰ پانی۔ میرے شبیر نے پینا ہی نہ چاہا پانی، ورنہ دریا سے خود چل کر آتا پانی۔ مرتبہ ان کا نہ جان سکے شمر و یزید، ورنہ بھرتے یہی شبیر کے گھر کا پانی۔ اس لیے گود میں شبیر نے عسکر کو رکھا، ایڑیا یہ بھی رگڑتا تو نکلتا پانی۔ پلا رہا ہوں قلم کو دبات کا پانی، مجھے غزل پہ چڑھانا ہے نعت کا پانی۔ نہیں تھی پیاس کی شدت حسین کو ورنہ چھلکتا سامنے کل کائنات کا پانی۔ تیرے نصیب میں کوثر نہیں اے نزدیک کہ تو پی چکا ہے سعودی زکات کا پانی۔ پی لیا جب سے درے غوث کا میٹھا پانی، کیا کروں اب تو نہیں لگتا کہیں کا پانی۔ میرے خواجہ نے میرے پڑھ کے جو مارا پانی، کر گیا میرے گناہوں کا صفایا پانی۔ اس کو سرکار کے چہرے میں نظر کیا ہے جس کی آنکھوں میں اتر آیا ہو کالا پانی۔ یاد آقا میں اگر آنکھ سے نکلا پانی، طیبہ جانے کا بنا ڈالے گا رستہ پانی۔ ہاں یہی کربو بلا کی ہے زمین اے لوگو، خون سستا ہے یہاں، خون سستا ہے یہاں، اور ہے مہنگا پانی، اور ہے مہنگا پانی۔ جو بھی دشمن ہے میرے آقا کا، ڈال دو اس پہ کھولتا پانی۔ نبی کے پاؤں کے تلووں سے جب لگا پانی، لگا کے کوثر و تسنیم ہو گیا پانی۔ الہی خواب میں ایک بار ایسا ہو جاتا، حضور کرتے وضو اور میں ڈالتا پانی۔ وضو کے بعد یہ فرماتے مصطفیٰ مجھ سے کہ حسان پی جا وضو کا بچا ہوا پانی۔ اب آئیے بہت تیزی کے ساتھ آپ کی مقدس سماعتوں کی عدالت میں نبی کی نعت یا منقبت پڑھنے کے لیے اس عظیم سناخان مصطفیٰ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ عریضہ پیش کرنے لگا ہوں۔ ہم در والے ہیں، آنے والا مہمان
گھر والا ہے، جب گھر والے اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے، اور جب گھر والے اپنے نانا کی تعریف کریں گے تو کتنا اچھا لگے گا۔ بڑی ادب کے ساتھ میری گزارش ہے، شاہکار ترنم، پیکر ترنم، غلام سمدانی، عاشق محبوب سبحانی، آل نبی اولاد علی، شہزادہ حضور سید سرور علی صاحب قبلہ پورن پوری سے گزارش کرتا ہوں وہ مائک پر تشریف لائیں، اپنے کلام سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ کسی نے کہا تھا کہ جان علی و فاطمہ میرے حسن حسین ہیں، نور نگاہ مصطفیٰ میرے حسن حسین ہیں، جان علی و فاطمہ میرے حسن حسین ہیں، نور نگاہ مصطفیٰ میرے حسن حسین ہیں۔ مجھ سے غموں نے جب کہا کون تجھے بچائے گا، میں نے بھی ہنس کے کہہ دیا میرے حسن حسین ہیں، میں نے بھی ہنس کے کہہ دیا میرے حسن حسین ہیں۔ آپ سکون سے چائے پئیں اور چائے کا مزہ لیں، کیونکہ جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ مجھ جیسے غریب آدمی کے نمبر پہ ہی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں جلسے میں اگر سب سے بیکار کوئی انسان ہوتا ہے تو وہ جلسے کی نظامت کرنے والا ہوتا ہے، تو میں ہی سب سے بڑا بیکار آدمی تھا، تو مجھ غریب کو ویسے ہی 2-4 منٹ بولنے کا موقع ملتا ہے اور میرے ہی نمبر پہ سارے کام کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ حالانکہ میں کسی کو چائے پینے سے روکتا نہیں ہوں، ورنہ میں چائے پینے والوں سے نہیں روکتا ہوں، مگر چائے پلانے والوں کو ضرور روکتا ہوں، کیونکہ ایک چائے والے سے تو پورا ہندوستان پریشان ہے اور 2-4 لوگ آ جاتے ہیں تو ان سے پورا جلسہ پریشان رہتا ہے۔ بہرحال حالانکہ کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے، بس اتنا جان لیں ہم تو پہلے پلاتے ہیں اور پہلے کھلواتے ہیں پھر بعد میں بلواتے ہیں، اور یہی کہتے ہیں کہ جام پر جام پینے سے کیا فائدہ، رات بھر پیو گے صبح کو اتر جائے گی، کہ جام پر جام پینے سے کیا فائدہ، رات بھر پیو گے صبح کو اتر جائے گی، دیار حسین کی صرف 2 بوند پی لو تو زندگی نشے میں گزر جائے گی، دیار حسین کی صرف 2 بوند پی لو تو زندگی نشے میں گزر جائے گی۔ آئیے ایمانداری کے ساتھ استقبال کر لیں، نعرہ تکبیر۔ جن کو چائے مل چکی ہے وہ تھوڑا زور لگا کر کے بولیں، اور جن کے پاس چائے نہیں پہنچی ہے وہ آواز کو دبا کر کے بولیں، جب پہنچ جائے تب تھوڑا زور سے بولیں، نعرہ تکبیر۔ چائے بھی یار بڑی ہے بھلا چیز ہے، وہ بیٹھے بیٹھے سب کو پلا ہی دیا، پلا دو۔